میں نے پڑھا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے لیے اقبال نے لکھا تھا، آپ فرماتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، بر وقت کیا اللہ نے جس کو خبردار ہے۔ یہ میں نے پڑھا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ شب برات اپنے اختتام کی طرف نہ رواں تھی، اور آپ اپنے معمولات سے فراغت حاصل کر کے اپنے حجرہ خاص میں جلوہ گر تھے، تو بی بی صاحب آ گئی، آپ کی زوجہ محترمہ، تو رنگ اڑا ہوا تھا، بڑی گھبرائی ہوئی تھی، تو آپ نے پوچھا تو آپ کو کیا ہوا؟ تو عرض کرتی ہیں کہ اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جس کا انتقال ہونا ہے نا، میں نے سنا کہ اس کا نام لوح محفوظ سے کٹ گیا، تو میں یہ سوچ کے پریشان ہوں، پتہ نہیں میرا نام لکھا ہے یا کٹ گیا۔ آپ نے آگے سے فرمایا ابھی تجھے پتہ ہی نہیں نام لکھا ہے یا کٹ گیا، پھر بھی تیرا یہ حال ہے، ذرا اس فقیر کو بھی تو دیکھ جسے اپنا نام لوح محفوظ پہ کٹا دکھائی بھی دے رہا ہے۔ ہاں جی، ایویں تو نہیں کسی نے کہا تھا چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو غلاموں کا حال ہے، ان کا کیا، میں پھر جی کیا کرتا ہوں، چلو جی آپ نے تو کراچی سے مدینہ پاک دور کر دیا ہے، اللہ نے دور کیا ہے، فقیروں نے نہیں دور کیا، وہ آج بھی وہیں کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں ہیں۔ وہ آدم چشتی صاحب نے کہا تھا، وہ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ نے دور کر دیا ہے کراچی سے مدینہ پاک، لیکن بھائی کراچی والے اینا ضرور یاد رکھیو، مدینہ پاک سے کراچی دور کوئی نہیں ہے، اس لیے حضرت جی جب بھی درود پاک پڑھا کرو نا، یقین سے پڑھا کرو میں پڑھ رہا ہوں اور وہ سن رہے، اور پتر جس دن انہوں نے سن لیا نا پھر اس دن خیر ہی خیر ہے، اور سنتے ہیں جی، بس تھوڑا سا کالا نہیں پڑھنا ہے، دو تین تصویریں پڑھ کے کہنا جی ہوا کچھ نہیں، نہیں۔ ایک شاعر ہوئے ادھر ہمارے پنجاب میں، ان کا نام تھا عشق لہر، وہ خود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں عشق لہر کتدی رو ہر دم، کتدی رو سے مراد ہے پڑھتا رہا ہر وقت، عشق لہر کتدی رو ہر دم، ہو رے کیڑی تند منظور ہوئے ہیں، اس لیے پڑھتے رہنا ہے، محفلوں میں پڑھنا ہے، اپنے گھروں میں پڑھنا ہے، تنہائی میں پڑھنا ہے، دکان میں پڑھنا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے پڑھنا ہے، بس پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور محبت سے پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں نا قرآن کریم میں اللہ پہلے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ہم تو اس پہ پورے نہیں اترتے، میں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، جتنے یہاں مشائخ علماء خلفاء بیٹھے ہیں ان کی نہیں، میں آپ کی اور اپنی کر رہا ہوں، ہم تو اس پہ پورے نہیں اترتے جی، بلکہ اللہ آگے کیا کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر ہی نہیں کرنا بلکہ بڑی کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ اچھا میں بڑی دیر پریشان رہا یہ کہ کثرت ذکر کیا ہوا بھلا، پھر ایک دن میں نے یہ تفسیر پڑھی جس میں حضرت جنید بغدادی کے لیے لکھا تھا، میں حیران رہ گیا، وہ لکھا ہے کہ حضرت نا وہ جزاک اللہ، حضرت اپنا نا آپ اپنی حجامت بنوا رہے تھے، تو وہ حجام نے پہلے حضرت کی زلفیں تراشی، پھر اس نے حضرت کی جو داڑھی مبارک ہے وہ ٹھیک کی، پھر باڑی آئی ذرا حضرت کی مونچھوں کی، میری ذرا واہ بھی بڑی ہے، اصل میں کوئی تار کو لگ گئی ہوئی ہے اس طرح کی، اللہ مجھے معاف کرے۔ وہ جب انہوں نے حضرت کے ہونٹوں کے قریب اس طرح کیا نا تراشنے کے لیے، تو حضرت نائی کے پھٹے پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں تھے، سلسلہ عالیہ قادریہ جاری ذکر، وہ انہوں نے نا وہ پیچھے کر لیا اس طرح، اور عرض کرتے ہیں حضرت تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ روک دیں، کیونکہ یہ لوہے کا اس طرح ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے ہیں کہ ولی کے ہیں، یہ کاٹ دے گا، تو آپ ذکر کر رہے ہیں ہونٹ حرکت میں، مجھے ڈر ہے کہیں کٹ نہ لگ جائے، آپ تھوڑی دیر کے لیے ذکر چھوڑیں تاکہ میں مجھے ٹھیک کر لوں۔ آیا آپ نے فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا، یا ایھا الذین اللہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے، تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا، کثرت ذکر۔
اور پھر حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے لیے لکھا ہے کہ جب آپ کا وقت وصال آیا نا، اور یاد رکھیے جی ان کے وصال میں اور ہمارے میں بڑا فرق ہے. ہم نے مرنا ہے، ان کا وصال ہونا ہے. ہم نے مرنا ہے، ان کا وصل ہونا ہے. ہاں جی، ہمارے لیے موت کچھ اچھی نہیں ہوگی، ان کے لیے موت تحفہ ہوگی. کیونکہ حضور بولے شاہ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں گھڑی گھڑی گڑیال بجاوے، گھڑی گھڑی گڑیال بجاوے، ٹائم وصل دا پیا کٹاوے. یہ میری موت ہوگی، ان کا تو وصل ہوگا. حضرت بلال حبشی کے لیے لکھا ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کبھی کسی نے موزن رسول کو سجے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا سادہ ہی دیکھا. بس آلے شام حلب والے کہتے ہیں بس ایک دن ہم نے دیکھا حضرت بلال کو، آج داڑھی میں بھی تیل لگا ہے، آج پگ بھی نہیں ہے، آج کپڑے بھی بڑے نئے پہنے ہیں، خوش بھی بڑے ہیں. کہتے جب ہم نے حضرت بلال کو اس انداز میں دیکھا ہم نے سمجھا کو خاص ہی موقع ہے، جو آج اتنی تیاری ہے، لوگ حاضر ہوئے آ کے عرض کی موزن رسول آج کو خاص موقع ہے. آپ نے فرمایا خاص سے بھی خاص موقع. عرض کی جی کیا ہے؟ فرمایا آج میری موت کا دن ہے. عرض کی حضور کو موت پہ بھی اتنی تیاری کرتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے موت ہے، میرے لیے تو پیغام وصل ہے. تمہارے لیے موت ہے، میرے لیے تو پیغام وصل ہے. یہ موت ہی تو تھی جس نے محبوب سے روک رکھا تھا. موت نہیں آئے گی، یہ پیغام وصل آئے گا. یہ نہ سمجھیے کیا کہ ان کی موت ہماری موت کی طرح نہیں، ان کی موت تو تحفہ ہے. جو درمیان میں سے حجاب ہے، یہ موت اس کو اٹھا دے گی اور پھر ملاقات ہوگی جی محبوب. اس لیے لکھا ہے کہ جب حضرت بلال پہ نزا کی کیفیت طاری ہوئی تو ظاہر ہے جی حضرت بلال جیسا شور ہو تو کس عورت کو رونا نہیں آئے گا. تو بیوی کہتی ہیں ہائے غم کی بات. حالت نزا میں بھی وہ لوگ اتنے پکے تھے عشق میں حضرت. آپ نے اسی وقت آنکھیں کھول کے فرمایا، آپ نے فرمایا اپنے الفاظ واپس لے اور یہ نہ کہے ہائے غم کی بات، بلکہ کہے ہائے خوشی کی بات، محبوب سے ملاقات ہونے لگی ہے. یہ اس لیے ان کی نہیں ہے، یہ ان کے لیے جو موت ہوگی وہ پیغام وصل ہوگا. گھڑی گھڑی گڑیال بجاوے، ٹائم وصل دا پیا کٹاوے. وہ تو انتظار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، وہ تو انتظار کرتی ہیں. تو لکھا ہے کہ جب آپ پہ نزا کی کیفیت طاری ہوئی آپ نے آنکھیں بند فرما دی، ذکر جاری تھا. وہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو نزا کی کیفیت میں مبتلا ہے، جس میں نزا طاری ہے، تو آپ اس کو کلمہ تلقین کریں. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ آپ اس کے سامنے بآواز بلند پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ رہے. وہ ایک شخص کھڑا تھا، اس نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا. آپ کو کہتا ہے شیخ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے آنکھیں بند فرما رکھی تھی، آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے نا اس شخص کو مخاطب کر کے جواب ان کے ارشاد فرماتے ہیں وہ سنگیا یاد بھی انہوں ہی کران ڈے ہیں جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. وہ کتنا یاد کیا ہوگا یار انہوں نے، کتنا یاد کیا ہوگا. آپ نے فرمایا وہ یاد بھی تو اسی کو کرا رہے جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتنا یاد کیا ہوگا. اب بیٹھی تھی، درمیان میں پردہ تھا، لوگ حاضر خدمت تھے، گفتگو ہو رہی تھی. دوران گفتگو نہ شیطان کا نام آ گیا. آپ بڑے حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ اللہ شیطان کو ایسا غیر معروف نام تو نہیں ہے کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو پتہ نہ ہو. یہاں تو ہم اپنے بچوں کی ابتدا سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر آپ پہلے پارے کی تلاوت کریں ایک ورقہ ختم ہوتے ہی آگے آتا ہے الا ابلیس، 2 ورقے ختم ہونے کے بعد الا ابلیس. اگر 16 لائنوں والے قرآن پہ پڑھا جائے تو تیسرا ورقہ شروع ہوگا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا تھا یہ شیطان کون ہے. وہ لوگ بھی بڑے حیران، وہ شخص بھی بڑا حیران، یہ حضرت رابعہ کیا کہہ رہے ہیں. تو حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کا جذب تھا، یہ ان کی دیوانگی تھی، یہ ان کا عشق تھا، یہ ان کا سکر تھا. حضرت وہ شخص عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ اب آگے سے فرماتی تیرے منہ سے سنا ہے، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. سیونی مینو رانجا سدو، سیونی مینو رانجا سدو، ہیر نہ آکھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی. ذکر ہے درود پاک لیکن محبت سے. پھر یہ ذکر حضرت آپ کو
کسی اور ہی دنیا میں لے جائے گا. حضرت رابعہ یہ ملفوظات ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ. وہ لکھا ہے ایک رات نا آدھی رات تھی تو حضرت رابعہ کے گھر سے شور بلند ہوا، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے آگ، ہائے آگ. لوگوں نے سمجھا حضرت رابعہ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، یہاں آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے اور آپ کے گھر میں پانی نہیں ہے کوئی. یہ والا ہینڈ پمپ نل کے شل کے تو نہیں نہ ہوتے تھے، کنواں بھی اگر ہوتا تھا تو علاقے میں محلے میں گاؤں میں کوئی ایک آدھا کنواں ہوتا تھا. وہ سب نے سمجھا شاید حضرت رابعہ کو پیاس لگ گئی ہے اور گھر میں پانی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہہ رہی ہیں ہائے پیاس، ہائے پیاس. وہ سب نے اپنے اپنے گھروں سے برتن اٹھائے اور حضرت رابعہ کے لیے پانی لینے نکل گئے. وہ جب سارے پانی لے کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے. آپ نے سب کو روک لیا. آپ نے فرمایا کہاں جا رہے ہیں؟ سب نے اس کی حضرت رابعہ کو پیاس لگی ہے، ہم پانی لے کے ان کی پیاس بجھانے جا رہے ہیں. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو اس پانی سے بجھ جائے، یہ اس کے دید کی پیاس ہے، یہ اس کی دید ہی سے بجھے گی. سیو نہیں مینو رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ رانجا ہوئی. اور اسی کو مولانا عبد الرحمن جامی نے بھی لکھا تھا. فرماتے ہیں اللہ اللہ کن کہ تا اللہ شوی. خوب حضرت جی ٹھیک ہے. یہ اب تھوڑی سی ثقیل عبارت ہے، میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ. فرماتے ہیں ذکر میں غفلت، سمان وے کے پڑھنا، کندھ وے کے پڑھنا، کھرک دیاں پڑھنا. ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بدتر ہے. اس لیے جب بھی پڑھنا ہے حضرت جی توجہ سے ہی پڑھنا ہے، جب بھی پڑھنا ہے محبت سے پڑھنا ہے. پھر آپ خود اس کا جو درود صرف زبان سے پڑھا جائے نا، چلو ثواب تو وہ بھی دے ہی جاتا ہے، لیکن حضرت جی جو دل سے پڑھا جائے وہ اور بھی بڑا کچھ دے کے جاتا ہے. جو دل سے پڑھا جائے گا وہ سب سے پہلا کام پتہ کیا کرے گا؟ آپ کو خود ہی اپنا دل بدلا بدلا سا لگے گا. آپ کو خود اپنا دل بدلا بدلا. آپ کے خیال میں اللہ کے رسول نبی کے نام مبارک میں کوئی اثر نہیں ہے؟ وہ اتنا اثر ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا نشہ ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہزار جام تصدق ہزار میں خانے، ہزار جام تصدق ہزار میں خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے. حضرت اس لیے جب بھی پڑھنا ہے محبت سے پڑھنا ہے. اور ہمارا تو میں اصل میں حضرت جی مجھے اکثر احباب کہتے ہیں وہ حضرت جی نہیں پڑھتے ہیں تو تقریر کرے. میں کہتا ہوں جی میں تقریر کرنا ہے ہی نہیں، میں تو آئے درود پڑھانا. میں کو تقریر کرنے تو نہیں آیا ہے، میں تو آئے تربیت کرنی، میں تو آیا کو ترلے منتیں کرنی. میں اصل میں حضرت جب تھا نا، کیونکہ جو کتابوں میں پڑھتے ہیں یہ اثر تو وہ بھی چھوڑتا ہے، علم الیقین کی منزل پہ بندے کو وہ بھی لے ہی آتا ہے، لیکن پھر جو آگے واردات ہے نا وہ پھر عین الیقین اور پھر عین الیقین سے حق الیقین ہے. میرا جو طالب علمی کا دور ہے لاہور جامعہ نظامیہ حضرت ہم آتے رہے ہیں، اللہ نے توفیق دے رکھی تھی. تو میرے گھر کے سامنے نا جہاں سیالکوٹ میں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا جام پل، ٹھیک ہے جی، تو میرے گھر کے سامنے قبرستان تھا حضرت، آج بھی ہے. تو اس وقت قبرستان میں حضرت ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ. اللہ سلجھے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے حضرت جی، جلجھے لوگ ہیں ان کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے. لیکن بس چلو ایک محبت کا ایک سلسلہ تھا اور حضرت نے بڑی شفقتیں بھی فرمائیں جو آپ نے حق صحبت ادا کیا. جب حضرت نے چادر دی نا مجھے سائیں عبدالرشید یاد آ گئے. میں ایک دن نا دسمبر میں اپنے لاہور سے واپس آیا، کیونکہ گھر بالکل سامنے تھا گلی میں گھر. حضرت نے مجھے جاتے ہوئے دیکھ لیا کہ آیا واپس لاہور سے. آپ نے ایک بچہ بھیج کے نا لڑکا مجھے بلایا قبرستان. میں گیا، حضرت نے 1000 کا نوٹ دیا، تب وہ 1000 کا بڑا نوٹ ہوتا تھا، اور دیکھ کے مجھے فرمانے لگے مولوی جی یہ کام کہیے تو کر دو، کیونکہ نوٹ 1000 کا تھا. میرے منہ سے بھی نکل گیا. میں نے کہا حضور آپ 1000 کام کہیں میں 1000 کر دوں گا. فرمانے لگے یار میں تو لاہور آ جا نہیں سکتا، تو آتا جاتا رہتا ہے، تیرے راستے میں ایک مزار پڑتا ہے بابا چھتڑی والی سرکار. یہ سادات میں سے تھے، لیکن حضرت یہ بزرگوں کے بھی اپنے رنگ ہوتے ہیں، جان بوجھ کے اپنا نام بدل لیتے تاکہ ساڈا نام ہی کوئی نہ لے. چل بولے اتنے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. سادات میں سے تھے، سید تھے، جان بوجھ کے نام بدل جاتے ہیں، ساڈا نام ہی کوئی نہ لے. اتنی نفی کرتے ہیں اپنی حضرت، ساڈا نام ہی نہ لے کوئی بھی حضرت. ہاں جی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ لکھا آپ کے پاس ایک آئینہ تھا، چینی آئینہ. یہ وہ دور نہیں تھا کہ جب آئینوں کی بھرمار ہو، بازار آئینوں سے بھرے پڑے ہیں.
مشینیں لگی ہیں، فیکٹریاں لگی ہیں، آئینے بن کے آ رہے ہیں. نہیں، ہاتھوں سے چیزیں بنتی تھی. ایک آئینہ بنتے بھی شاید میرے خیال سے ہفتہ لگتا ہو، شاید مہینہ لگتا ہو. آپ کے پاس ایک آئینہ تھا چینی، وہ لکھا ہے وہ خادم صفائی کر رہے تھے تو کرتے کرتے گر کے آئینہ ٹوٹ گیا. اب بڑے گھبرائے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئینہ مانگے گے وضو فرما کے، کیونکہ سنت آئینہ دیکھنا، تو کیا جواب دوں گا؟ یہ آئینہ کدھر گیا؟ یہ والا دور تو نہیں نا ہے کہ موٹر سائیکل نکالی اور جا کے نیا آئینہ لے آئے. وضو کا وقت بھی قریب تھا، لیکن خادم بھی تو حضور غوث اعظم کے تھے نا. نہ چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے کتو بن کے جاتا ہے. اس دن میں کئی بار حضور غوث پاک کی روح مبارک کی زیارت کرتے تھے. دن میں کئی بار حضور غوث اعظم ان کو نام لے کے بلایا کرتے تھے. پتہ نہیں ان میں اب کیا کیا کمالات آئے ہوں گے. وہ لکھا جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کر لیا نا تو وضو کر کے ان کو کہتے ہیں بھائی آئینہ تو لے کے آؤ. اب وہ آگے سے یہ نہیں کہتے کہ حضرت میرے کو ٹوٹ گیا ہے، بلکہ آگے سے کیا عرض کرتے ہیں؟ از قضا آئینہ چینی شکست. حضور میں نے توڑیا، قضا اسی ٹوٹ گیا. اپنا نام ہی نکال گئے بیچ میں، ذات کو لے آیا، اپنا نام لیا ہی نہیں. از قضا یہ نہیں کہا کہ میں نے توڑا ہے، صفائی کرتے مجھ سے ٹوٹا. عرض کرتے ہیں از قضا آئینہ چینی شکست، حضور قضا ہی تھی ٹوٹ گئے. اب یہ نہیں لکھا کہ حضور غوث اعظم نے آگے سے کچھ کہا. آپ اتنے خوش ہوئے آپ نے فی الفور مصرع میں لایا. وہ کیا عرض کرتے ہیں؟ از قضا آئینہ چینی شکست. حضور غوث اعظم آگے سے فرماتے ہیں خوب شد اسباب خود بینی شکست. چنگا آیا ٹوٹ گیا، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کریں گے. یہ حضرت جی وکری دنیا ہے. یہ دنیا وکری ہے جی، اس کے اصول وکھرے ہیں، اس کے قاعدے وکھرے ہیں جی. یہ دنیا وکری ہے، یہ آپ کی اور میری دنیا کی طرح نہیں ہے. یہاں کچھ اور ہے حضرت جی. یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے. یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے. جسے ہونا ہو کچھ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے. جس نے کہا نا میں ہوں سمجھو کوئی نہیں ہے، جس نے کہا نا میں نہیں سمجھو کوئی ہے. یہ وکری دنیا ہے، اس کے اصول وکھرے ہیں، اس کے قاعدے وکھرے ہیں. میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں نے عرض کی حضور کچھ عشق لو ارشاد فرماؤ. تو چونک سے گئے تو مجھے دیکھ کے فرمانا ہے کہ مولوی روٹی شوٹی کھایا کر، عشق دا نام ہی نہ لئی ہے. تیری ویسکوٹ وسکوٹ لے لینی ہے. یہ وکری دنیا حضرت جی، یہ بڑے لوگوں کی دنیا. اور صوفیہ کہتے ہیں جس کو ہارنا نہیں آتا وہ نہیں ڈرائے کوئی، کیونکہ جو یہاں ہارے گا وہی جیتے گا. جس کو ہارنا نہیں آتا وہ نہیں آئے. یا مرنا پڑے گا قدم قدم پہ، یا مرنا پڑے گا، یا مارنا پڑے گا اپنا پھر ہے. تو یہ لوگ حضرت جی جان بوجھ کے اپنا نام بدل جاتے ہیں. ساڈا نام ہی کوئی نہ لگے، اتنی نفی کرتے ہیں. یہ چل بولیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو من. یہ اچ شریف بہت بڑی گدی ہے جی. اچ شریف سلسلہ علیہ قادریہ شریف ہے. یہ لکھا ہے کہیں حضور بلے شاہ اور اچ شریف دونوں اکٹھے ہو گئے. صاحب نظر تھے دونوں، بصیرت تھی، فراست تھی دونوں طرف. حضور بلے شاہ نے بھی دیکھا کہ سینہ روشن ہے، انہوں نے دیکھا کہ ادھر بھی روشن ہے. پہلے حضور بلے شاہ عرض کرتے ہیں حضور کون ہے آپ؟ بڑا سونا اندر ہے آپ کا. اور آگے سے کہتے ہیں حضرت جی اندر تو آپ کا بھی بڑا سونا ہے، آپ کون ہیں؟ حضور بلے شاہ کہتے ہیں حضور پہلے سوال میں نے کیا، اور قاعدہ یہ ہے کہ پہلے سوال پورا کیا جائے. اب وہ جواب کیا دیتے ہیں جی اچ شریف والے؟ کیا کہتے ہیں؟ حضرت کو پنجابی میں ایشو تو نہیں ہے، سمجھ آتی ہے پنجابی؟ ٹھیک ہو گئے. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اسی اچے، اللہ کے ولی تھے جی. اسی اچے ساڈی ذات اچی، سادات میں تھے، سید تھے. اسی اچے ساڈی ذات اچی، اساں اچ شہر دے رہن والے. حضور بلے شاہ کی باری ہے. فقر تو پھر فقر کی تو اپنی دنیا ہے. یہ نہیں کہ اچری والے غلط تھے، وہ بھی ایک رنگ تھا، وہ بھی ایک کیفیت تھی، وہ بھی ایک حال تھا، لیکن فقر کی اپنی دنیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اسی اچے ساڈی ذات اچی، اساں اچ شہر دے رہن والے. حضور بلے شاہ کیا کہتے ہیں؟ اسی قصوری ساڈی ذات قصوری، اسی شہر قصور دے رہن والے. تین بار نفی کر دی اپنی. اللہ وہ بھی سید تھے، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، وہ بھی اونچے تھے، لیکن کیا
اسی کسوری ساڈی ذات کسوری اساں شہر قصور دے رہن والے. یہ وکری دنیا ہے، یہ وکری دنیا. اور ایسے ایسے حضرت جی جملے ہیں کہ چل لیتی ہیں جو ہمارے بزرگوں نے کہے. یہ میر کھڑی شریف عارف کھڑی میاں محمد بخش کمال لکھا ہے. کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک بولی کتے تھے ایک پستے کتے. یہ دونوں قسمیں ہیں کتوں کی. اور ایک بولی کتے تے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا. اکھنوٹ کتورا پتہ کس کو بولتے ہیں؟ جو بچے ہوتے ہیں نا، تو وہ جو بچے ہوتے ہیں نا کتے کے 3-4 دن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، وہ کبھی ادھر گرتے ہیں کیونکہ آنکھیں نہیں کھلی ہوتی، ان کو نظر ہی کچھ نہیں آتا. کبھی وہ ادھر گرتے ہیں کبھی اس کو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں اکھنوٹ کتورا. وہ کتے کا بچہ جس کی ابھی پیدائش کی وجہ سے آنکھیں نہیں کھلی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا. پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا. یہ تھے نفی نہیں ہے جی. جڑا جتنی کرتا جائے وہ نہیں کروں. میرے امام اہل سنت آپ کیا لکھتے ہیں؟ وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یاد پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. یہ وکری دنیا ہے جی. اس لیے بھائی بڑے لوگ بیٹھے ہیں، بس اتنا کہوں گا بھائی بچ کے رہنا ذرا اس سے بچ کے رہنا. بڑی بری چیز ہے یہ تکبر، تباہ کر دیتا ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی. وہ گیا کام سے. پھر بابا بولے شاہ پھر بولے فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا عطر دا پھر تو کٹ دریا دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا پھر بھی تیری بو نہیں جانی پہلوں اپنی میں مکا. اس سے بڑا بچ کے رہنا، یہ تباہ کر دیتی ہے. اس سے بڑا بچنا. اور خود نہیں بچا جاتا جی. جو کہتا ہے نا میں خود ہی بچ رہا ہوں سمجھو اتنا ہی پھنس رہا ہے. یہ کسی کی نگاہ سے بچ سکتی ہے بالکل نہیں بچا جاتا. بلکہ جو کہتا ہے نا میں بچ رہا ہوں وہ اتنا ہی پھنس رہا ہوتا ہے. یہ کسی کی نگاہ سے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ کسی کی نگاہ سے تو پھنستے جاؤ گے حضرت. اور میں تمہیں کیا بتاؤں حضرت جی لکھ کے کی لگتا ہے. میں حضرت ایک دن جیسے آپ کے کراچی آیا ہوں، میں ایک جگہ تقریر کرنے چلا گیا، ادھر پنجاب میں ہی تھا بالکل اپنے سیالکوٹ کے قریب. وہ میں نے اپنے حضرت صاحب کا نا کو 2-3 بار نام لیا. جب تقریر کے بعد لوگ ملے نا تو ایک جو فضاقتہ سے امیر چھلک رہی تھی ان کے پہناوے میں حضرت جی. تو مجھے یہ کہتے ہیں جی یہ جو آپ نے بزرگوں کا نام لیا ہے حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ میرے پردادا پیر و مرشد، تو کیا آپ کا تعلق ہے؟ مجھے جو کچھ ہے انہیں کا. میرے گلے لگ کے پھر بڑا روئے. وہ جنہوں نے بلایا تھا نا صاحب خانہ ان سے کہنے لگے اگر یہ مہمان آپ مجھے دے دیں. وہ کو امیر شخصیت تھی ان کا جناب، وہ مجھے گھر لے. انہوں نے مجھے بات سنائی دیکھو پتر لکھ کے کی لفظ ہے. کہنے لگے اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے مجھے 7 پتر دیے اتنے 6 بھرا 7واں والد. کہتے ہیں جو سب سے آخری پتر تھا نا وہ ڈنگا نکل آیا. ظاہر 6 بھائی اور ایک والد اوپر ہو تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں وہ تھوڑا نا ٹیڑھا نکل آیا. اور اتنا ٹیڑھا نکلا کہ ایک دن جھگڑے میں اسے گولی چل گئی اور کسی کا نوجوان بیٹا اسے قتل ہو گیا. اب جس کا قتل ہوا وہ بھی بڑا امیر آدمی تھا. کیس چلا جی سپریم کورٹ تک کیس گیا، پیسے ادھر سے بھی لگے ادھر سے بھی لگے. وہ کہتے ہیں میرے بیٹے کو نا سزائے موت ہو گئی. میں نے بڑی کوشش کی. کہتے ایک دن میں بڑا مایوس بیٹھا تھا. کہتے کسی اللہ والے نے مجھے کہا چودھری جی تھلے تے زور لا بیٹھے ہو ان کو انج دا لگو جدا زور اتنے چل رہا ہے کوئی انج دا لگو جدا زور اتنے چل رہا ہے کوئی ہو سکتا مشکل آسان ہو. کہتے ہیں جی میں تلاش میں نکل کر. وہ کہتے ہیں نا حضرت سلطان باہو دل دا محرم ملدا نہ جو ملدا سو غرضی ہو. کہتے ہیں بڑا تلاش کیا جس کو گیا جس کو دیکھا خود ہی بیمار تھا. وہ برل ہوتے ہوتے نا میں حضرت صاحب کے پاس آیا. کہتے میں آ کے بیٹھا حضرت نے ان کو لفٹ شفٹ کرائی. کہتے میں گل ہے ایتھے کو گل بنے گی. کہتے اگلے دن میں پھر آیا کوئی لفٹ نہیں. تیسرے دن چوتھے دن
کہتے خیر میں بھی روز آ کے بیٹھتا رہا. کہتے سزائے موت قریب آ رہی ہے. کہتے ایک دن بابے کا بڑا موڈ تھا, مجھے فرمانے لگے چودھری جی روز ہی آ کے بہ رہے ہو, خیر تے ہے. کہتے میں نے کہا شکر ہے بابے نے پوچھا تو صحیح. کہتے میں نے ساری بات سنا دی. اور عرض کی حضور علاج. کہتے مجھے آگے سے فرمانے لگے حضرت علاج تو ہے لیکن آپ نے کرنا کوئی نہیں. کہتے میں نے کہا حضور یہ بتائیں اس علاج سے میرا بیٹا چھوٹ جائے گا؟ کہتے جی بیٹا چھوٹ جائے گا لیکن جو علاج ہے وہ آپ نے کرنا کوئی نہیں. کہتے میں نے کہا جناب کیا کرنا پڑے گا؟ تو کہتے فرمانے لگے چودھری جی کرنا آپ نے یہ ہے کہ روز آپ نے جا کے نا پہلے مسجد میں نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کرنی ہیں, اور دوسرا کام پھر یہ کرنا کہ اپنے ہاتھوں سے نمازی کو جوتیاں پہنانی بھی ہیں. وہ چودھری بندے دی تو موت ہے نا حضرت جی, چودھری بندے کے لیے تو بہت ہے یہ. کہتے میں غصے میں اٹھ کھڑا ہوا. میں نے کہا حضرت جی بیٹا چڑھتا سولی تو چڑھ جائے, یہ کام نہیں ہوتا مجھ سے. کہتے میں باہر آیا, لینڈ کروزر کھڑی تھی, میں بیٹھا, میں ڈرائیور کو کہا چل بابا گھوم گیا. کہتے لیکن جب تھوڑا آگے گئے نا تو بیٹے کی محبت چودرا پہ غالب آ گئی, آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے. میں یار بابا کہہ رہا ہے کہ منڈا چھوٹ جائے گا, چل آ جا واپس, کچھ نہیں ہوتا, اولاد کے لیے بندے کو بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. کہتے میں واپس آیا اور میں نے عرض کی حضور جوتیاں سیدھی کرنے سے بیٹا چھوٹ جائے گا نا؟ کہتے میں نے کہا چودھری جی پہلے بیٹا چھوٹے کرو شروع ہو جاؤ. کہتے میں نے کہا جی کریے. کہتے پھر ایک اور بات فرمانے لگے بھائی یاد رکھ جس مسجد میں ایک بار جوتیاں سیدھی کر لی نا دوسری بار نہیں وہاں کرنی, اگلی مسجد, تاکہ روز نفس مرے حضرت, روز اس کا گلا گھٹے حضرت ہے, یہ روز اس کو روز ذلیل ہو حضرت 5 بار. فرمایا جس مسجد میں ایک بار جوتیاں سیدھی کرنی دوسری بار نہیں کرنی, نئی مسجد. مجھے فرمانے لگے جس دن میں نے پہلے دن جوتیاں سیدھی کی نا شرم کے مارے میرا یہ حال تھا, میں نے کپڑے سے منہ کو چھپایا ہوا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں چودھری ہوں. کہتے میں نے وہ جوتیاں سیدھی کی, نمازیوں کو پہنائی, فجر زور کے وقت دوسری, عصر کے وقت تیسری, مغرب چوتھی, عشاء 5ویں. کہتے گھر آیا. کہتے خیر کرتا 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 ایک دن زور کی نماز سی, میں نے کہیں دور علاقے میں پڑھی جائے کیونکہ آرڈر تھا کہ جہاں ایک پڑھ لی دوسری نہیں. کہتے ہیں میں نماز پڑھ کے باہر آیا, پہلے جوتیاں سیدھی کی, پھر میں بیٹھ گیا بھائی جو نمازی سب سے پہلے آئے گا اس کے پاؤں میں جوتیاں پہناؤں گا. کہتے میں بیٹھا تھا, ایک شخص آیا اور اس نے آ کے جوتی کو ہاتھ لگایا, میں سمجھ گیا یہ اس کی ہے. کہتے میں نے پکڑ دی اور اس کے پاؤں میں پہنانی چاہیے, وہ بھی پیچھے ہٹا اور کہنے لگا حضرت صاحب کیا کر رہے ہیں, سفید آپ کی داڑھی ہے, کیا کر رہے ہیں, کیوں جوتیاں پہنا رہے ہیں, دیکھیں بزرگ آدمی ہے. تو کہتے ہیں مجھے رونا آ گیا اور میں نے رو کے نا اس شخص کو کہا, میں نے کہا دعا کر میرے رب کو بھی میری بزرگی پہ رحم آ جائے اور مجھے معافی مل جائے. اور کہتے ہیں میں ہچکی باندھ کے رو پڑا. وہ مجھے آگے سے کہتا ہے چودھری جی حضرت بزرگوں ہوتے دیکھو کی ایسا کام کر بیٹھے ہو, دیکھو تو صحیح ہوتے. کہتے جب میں نے اوپر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں, وہی شخص ہے جس کا بیٹا میرے بیٹے نے مارا تھا. مجھے دیکھ کے کہتا ہے چودھری جی ایک ہی. کہتے میں نے اس کو کہا کچھ بھی نہیں تجھ سے کہنا کیونکہ واقعی ظلم ہوا ہے, میرے بیٹے نے ناحق تیرا بیٹا مارا, میں تجھے کچھ نہیں کہتا, میں اسے منانے نکلا ہوں, بس دعا کر وہ مان جائے. اور میں رو پڑا. وہ شخص آگے سے کہتا ہے چودھری جی تو چودھری ہے تو میں بھی چودھری ہوں, جی تو ایڈا نیواں ہویا تو میں بھی نہ ہوا, سویرے آ تیرا منڈا معاف کیتا. ہاں پتر عاجزی کی ایک اپنی دنیا, عاجزی کی ایک اپنی دنیا. اس لیے حضور وارث شاہ نے کہا تھا, آپ فرماتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون, چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون, چکڑ پریاں عجز وخاون تے قرب حضور پاون. اس سے بچ کے رہنا پتر, اس سے بڑا بچ کے رہنا, یہ تباہ کر دیتا ہے. اور غرور سب سے پہلی تباہی یہ کرتا ہے, یہ بندے کو محبوب سے دور کر دیتا ہے. اور میں اس سے آسان الفاظ میرے نہیں ہیں کہ میں آپ کو کس طرح سمجھا سکوں. یہ جو محبوب کے اور میرے درمیان پردہ ہے نا, یہ اصل میں کوئی اور نہیں ہے, یہ پردہ سلیمان خود دیا ہے. جس دن یہ سلیمان کا پردہ اٹھ گیا نا تو پھر آپ بھی ہیں, جس دن یہ سلیمان کا پردہ اٹھ گیا نا پھر اس دن آپ نے بھی کراچی کے کسی چونک میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوں گے آپ بھی, یار کو ہم نے جا بجا دیکھا. اللہ ہے وحدت شہود لیکن میں وحدت الوجود پہ چاہتا ہوں. اس دن حضرت آپ بھی کراچی کے کسی چوک میں کھڑے ہو کے اونچی اونچی کہہ رہے ہوں گے, یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا, کہیں وہ بادشاہ تخت نشی
کہیں کاسا لیے گدا دیکھا، کہیں عاشق نیاز کی صورت، سینہ بریاں دل جلا دیکھا۔ یہ پردہ کوئی اور نہیں ہے، یہ پردہ سلیمان کا پردہ ہے، یہ پردہ خودی کا پردہ ہے، یہ پردہ تکبر کا پردہ ہے۔ جس دن یہ پردہ اٹھ گیا پھر اس دن دنیا ہی وکری ہوگی۔ یہ سلسلہ علیہ چشتیہ صابریہ کے بزرگ ہے، نظامیہ نہیں صابریہ، حضرت سید عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ، یہ بھی اسی دن سید حسن رسول اللہ، لقب تھا رسول اللہ، کیونکہ حضرت کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی جو آ کے آپ کی صحبت میں بیٹھتا تھا کچھ دن کے بعد اس کو حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جایا کرتی تھی۔ یہ حضرت کی سب سے بڑی کرامت تھی۔ وہ لکھا ہے ایک دن آپ کی بی بی صاحب آپ کو کہنے لگیں شاہ جی سارے زمانے میں زیارت کروا چھڑیے کہ دن میں نے بھی کروا چھڑا، اور مجھ جیسے اندھے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے طنز کیا کہ اس نے واقعی دل سے کہا ہے۔ آپ تو تھے اللہ کے ولی، آپ سمجھ گئے کہ اس نے کیا بات کی ہے۔ آپ اپنی بی بی صاحبہ کو کہنے لگے وہ عروسی لباس ہے ابھی بھی تیرے پاس جو تو پہن کے میرے پاس آئی تھی دلہن بن کے؟ ہاں جی۔ وہ زیورات بھی نہیں ہیں؟ فرمایا پھر اسی طرح دلہن بن کے بیٹھو، دیکھتے ہیں جیسے اللہ کی مرضی۔ اب حضرت یہ صاحب تصرف لوگ ہوتے ہیں، یہ کھینچ لیتے ہیں۔ حضرت آپ نے کوئی تصرف فرمایا اور اپنی آپ کی جو زوجہ کے بھائی تھی نا بڑے، ان کو کھینچ لیا آپ نے گھر۔ اور حضرت تب گھروں میں پردے کا یہ عالم تھا کہ ماموں بھی بغیر اجازت کے اندر نہیں جا سکتے تھے۔ ماموں بھی پہلے اجازت لیتے تھے پھر اندر جاتے تھے۔ وہ پہلے آپ کے پاس بیٹھے رہے، اینڈ میں عرض کرتے ہیں حضرت اگر اجازت ہو تو میں پھر اندر ذرا اپنی بہن سے مل لوں، پر میں جاؤ تینوں بلایا ہی وہ واسطے دل۔ وہ جب اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہے بڑھاپا، لیکن جو ہمشیرہ ہیں وہ دلہن بنے زیور بہنے بیٹھے ہیں۔ بڑے باہر آ کے شاہ صاحب سے عرض کرتے ہیں حضور یہ اندر کیا عالم ہے؟ فرمایا بھائی تو ہی پوچھ تیری بہن۔ وہ اندر گئے، جا کے انہوں نے اچھی خاصی سنائی ہے۔ اقبال تو پہلے کہتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، اینو پن اینو توڑ سن چکنا چور کر کے سے۔ وہ جناب بھائی نے باتیں کی، وہ جو اندر والا تھا ٹوٹا چکنا چور ہوا، بڑا روئی، کپڑے پھاڑ دیے کہ یہ شاہ صاحب نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے بھائی کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا کروایا ہے۔ وہ سوز، وہ تڑپ، وہ رونا، اور بس سو گئی۔ جو سوئی تو زیارت ہو گئی ہے، زیارت ہو گئی ہے۔ جب اٹھی تو شاہ صاحب کی خدمت میں آ کے عرض کرتی ہیں شاہ جی آپ نے تو کمال ہی کر دیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ یا مجھے بھی زیارت ہو گئی۔ فرمایا کمال میں نے نہیں کیا، جو اندر والا شیشہ ٹوٹا کمال اس نے کیا۔ ایسا بڑا دھیان رکھیے حضرت، ایسا بڑا دھیان رکھیے حضرت، ایسا بڑا چوڑیاں والیاں ناز بخاو تے دور نکالیاں جاؤ، کٹے پریاں چکڑ پریاں عجز بخاون تے قرب حضور پاون ہے۔ بچ کے رہنا، بڑا بچ کے رہنا۔ اور میں نے جو پہلے بات کی تھی خود بچا ہی نہیں جاتا، صحبت ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ صحبت حضرت۔ کیونکہ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں نا رب عرش مولا اتے نا رب خانے کعبے ہو، نا رب عرش مولا اتے نا رب خانے کعبے ہو، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو، نا رب علم کتابی لبا نا رب وچ محرابے ہو، جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب بلابے ہو۔ زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پردہ کوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے جیب نو ملے نہ ٹوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو، اے کلمہ میں نو پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی ہوں۔ اس لیے حضرت جی بچ کے رہنا، اسے بچ کے رہنا۔ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ کافرین میں سے کر دے گا۔ اس سے بچ، عاجزی جی، عاجزی جی، عاجزی جی۔ تو
یہ نام ہی بدل جاتے ہیں. اس لیے وہ ان کا نام تھا چھتڑی. یہ حضرت جی مینار پاکستان ہے لاہور، یہ بالکل اس کے سامنے مینار تھا سڑک کی اس جانب. پھر جب سڑک کی توسیع ہوئی پھر اس مینار کو وہاں سے راوی کے کنارے شفٹ کر دیا گیا. لیکن جب ہم پڑھتے رہے نا سن 2002 میں تب یہ مینار مبارک اسی جگہ تھا. ٹھیک ہے. مجھے فرمانے لگے یار سردی بڑی ہے، میں لاہور جا نہیں سکتا، تو آتا جاتا رہتا ہے. وہاں مزار پہ نا ایک مجذوب بزرگ بیٹھے ہیں اور ان کے پاس اوڑھنے کو کچھ نہیں ہے. یہ تو نے یہ کام کرنا ہے کہ 1000 کا ایک کمبل خرید کے نا میری طرف سے بزرگوں کو دینا. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. ہم لاہور گئے. حضرت اس دور میں بھی 1000 کا کمبل نہیں آتا تھا، اب تو بالکل ہی نہیں آتا کیونکہ نیا پاکستان ہے حضرت. تو وہ لیکن لاہور میں کیونکہ ایک بڑا اچھا آپشن ہے لنڈے کا. ظاہر ہے ہمیں وہاں پڑھتے بھی ایک زمانہ بیت گیا تھا. میں حضرت ایک میرے دوست تھے خان صاحب، میں ان کی دکان پہ چلا گیا. میں نے حضرت جی بڑی بحث کر کے نا ان سے 1000 میں بڑا گرم کمبل خریدا. وہ جب میں پیسے دینے لگا نا میں نے کہا جی 200 اور آپ ڈالیں، یہ اب آپ کا حصہ ہے. وہ پہلے دکان کا حصہ تھا، اب آپ کا حصہ ہے. میں نے حضرت 800 میں کمبل لیا، 200 جیب میں رکھا، مدرسے کمبل لائے. پھر خیال آیا بھائی یہ کمبل تو اوڑا گیا ہے، اب پتہ نہیں کیا حکم ہے، نجاست غلیظہ ہے خفیفہ ہے. میں نے کیا کیا، میں نے حضرت پھر ہم نے مدرسے میں نا اس کمبل کو بڑے پریتوں سے دھویا. اب ظاہر ہے مدرسے میں نظامیہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، کوئی اہتمام تو نہیں ہوتا، اوپر سے تھا بھی کمبل. ہم نے حضرت چھت پہ نا اس کو ڈیوٹیاں دے دے کے سکھایا، بدھ تک وہ بالکل ریڈی ہو گیا. ہم نے حضرت جی وہ کمبل لیا، رکشے پہ بیٹھے ہم مزار چلے گئے. جب میں مزار گیا نا تو وہاں صرف ایک شخص بیٹھا تھا خاموش، اس کے علاوہ اس وقت مزار پہ کوئی نہیں تھا. لیکن اس کی خاموشی بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ حضرت جن لبن آئے ہوں میں ہی ہوں. لیکن میں نے کہا یہ دل کا وسوسہ نہ ہو. میں نے حضرت وہ نہیں، میں مزار کے باہر گیا، 1-2 احباب سے پوچھا. میں نے کہا یار اس مزار پہ کوئی مجذوب بزرگ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت کوئی بھی نہیں، یہاں تو بس سڑک پہ مزار ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے. اب بات کو سمجھ نہ آئے. ابھی مجھ سے قبل تقریر فرما کے گئے قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالستار سعیدی زیدہ مجدو حضرت، کیونکہ آپ شیخ ہیں جامعہ نظامیہ ناظم تعلیمات تھے تب. تو ہم نے مغرب کے وقت مدرسے واپس پہنچنا تھا. اب مجھے سمجھ کوئی نہ آئے کروں کیا. بہرحال میں نے کیا کیا، میں نے کمبل کھول کے نا تو ایسے حضرت کے کندھوں پہ رکھ دیا ایسے کہ چلو حضرت کوئی تو کلام کریں گے نا کہ بھائی کون ہے تو، کیوں کمبل رکھ لے. میں نے اس طرح کمبل ان کے کندھوں پہ رکھ دیا. وہ نہیں بولے کوئی. میں نے تھوڑا سا انتظار کیا، پھر میں نے کمبل اس طرح نا ایسے اڑا دیا حضرت کو. پھر تھوڑا سا انتظار کیا کہ بولیں گے، پھر بھی نہیں بولے. خیر میں جانے لگا. جب میں جانے لگا تو حضرت نے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے نا میری قمیض پکڑ لی. جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں بھی کھڑا ہو گیا. تو مجھے کہتے کہ مولوی صاحب کمبل تے دے چلے ہو، جڑا 200 جیب چ پیا وہ تے دے کے جاؤ نا. دن تو سردیوں کے تھے لیکن میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی بابے نے، جس کو وہ ہماری پنجابی میں پتہ نہیں آپ کیا بولتے ہیں، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں تریلی آنا، کہ وہ سارے وجود پہ مجھے سردی میں پسینہ آ گیا حضرت مارے خوف کے. حضرت یار یہ کیا بابا ہے. وہ بھائی سیالکوٹ میں اور لاہور میں 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 120 کلومیٹر دور بیٹھے بھی ان کو پتا ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا ہے. پھر یہاں بیٹھ کے بھی ان کو پتا ہے کہ کمبل 800 میں آیا، 200 اس کی جیب میں پڑا ہوا ہے حضرت. تب میں نے سیکھا تھا حضرت چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. اس لیے حضرت میں کہا کرتا ہوں یہ آپ نے کراچی سے دور کر دیا، باقی حضرت جی کراچی مدینہ پاک سے دور کوئی نہیں ہے حضرت. یہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی، پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالی، آپ کے لیے بھی لکھا ہے کہ آپ کا کوئی مرید تھا تو پیشے کے لحاظ سے نا وہ حجام تھا، اس کا بیٹا کہیں کھو گیا، وہ باہر کھیلنے گیا واپس نہیں لوٹا. اس وقت حضرت ابھی اسپیکر تو نہیں مساجد کو لگے تھے کہ آپ اعلان کرتے، نہ پولیس کا نظام اتنا فعال تھا کہ رپٹ درج کروائی جاتی، کوئی ادھر بھاگتا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے خود ہی تلاش کیا، جب نہیں نہ ملا تو پیر صاحب کی بارگاہ میں آئے. تب حضرت لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے یقین والے. ہم 4 کتابیں تو پڑھ گئے لیکن ہیں بڑے بڑے یقینے. تب لوگ یقین والے تھے. وہ حضرت کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ حضرت وہ بچہ کھیلنے گیا تو واپس نہیں آیا، وہ شفقت فرمائے.
اب حضرت جی تصوف کا طریقت کا یہ قاعدہ ہے کہ مرید کی اپنی مرضی نہیں، مرید کی اپنی مرضی نہیں، اور جو مرید مرضیاں کرتا ہے حضرت اس کا بنتا بھی کچھ نہیں، بنتا بھی اس کا حضرت جو اپنی مرضیاں چھوڑتا ہے۔ لکھا اس نے عرض کی حضرت خاموش رہے، پھر عرض کی حضرت خاموش رہے، پھر عرض کی حضرت خاموش رہے، چوتھی بار وہ بھی نہیں بولا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا، اجازت لی، گھر آ گیا۔ اب میں نے پڑھا ہے کہ جی 18 سال گزر گئے اسی طرح بیٹا کھوئے ہوئے۔ اللہ جی کسی کو اولاد کا غم نہ دکھائے، بچے کا انتقال ہو جائے نا کچھ سالوں بعد صبر آ جاتا ہے، لیکن جس کا پتہ ہی نہ ہوا ہے کہاں، تو یہ وہ زخم ہے جو ساری زندگی رستا رہتا ہے۔ اب جب ہر سال وہ دن آتا ہوگا تو ماں اور باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ 18 سال ہو گئے، وہی دن تھا جس دن بیٹا کھویا تھا، دونوں میاں بیوی گھر بیٹھے ہوئے تھے، کشا صاحب کا تذکرہ چل نکلا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جانچ ہے، آزمائش ہے۔ بیوی پھٹ پڑی، اور مجھے نہ بھائی شاہ صاحب کتنی باتیں سنایا کر، میں نہیں مانتی، ہم مرید تھا، دل پہ چوٹ لگی۔ اس نے کہا تو کیوں نہیں مانتی؟ اس نے کہا میں تو تب مانوں گی جب میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے۔ مرید تھا، جذبے میں آ گیا، اس نے کہا اس میں بھی کوئی حکمت ہے، جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ کرم بھی کاری دیں گے۔ اب شیخ تھے جی، صاحب نظر تھے، دیکھا جو مرید کا امتحان لینا ہے، اس نے 100 میں سے 100 نمبر لیے، بندہ بیچ کے بلایا، کہا اس کو کچھ نہیں، اس کے سامنے سر سے پگڑی اتاری، اور اس کو کہتے ہیں یار بال کافی بڑھ گئے ہیں تو میری ٹینڈی کر دے، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ سر منڈوایا کرتے تھے، ٹینڈ کرواتے تھے۔ مرید کی عید ہو گئی، اس نے اس طرح تیز کیا، بسم اللہ شریف پڑھ کے نا اس نے دائیں جانب سے سر مونڈنا شروع کیا، اور ٹینڈ وہ کر رہا ہے، سر مونڈ رہا ہے، شاہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں، بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا، بیٹے کی جدائی کا سینے میں طوفان برپا ہے، لیکن کیا کیا، زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا کہ بیٹے کی محبت میں کوئی اس طرح کی بات نہ نکل جائے، 18 سال کی محنت ضائع جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے طوفان تو طوفان ہے، راستہ بنا ہی لیتا ہے۔ جب اس طوفان کو اظہار کی کوئی صورت نہیں نہ ملی، اس نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور بہنا شروع کر دیا، اور رخساروں سے ہوتے ہوئے داڑھی سے ہوتے ہوئے اس کا دامن، اس نے یہ والی سائیڈ نا، یہ ہاف رائٹ سائیڈ ساری مونڈ دی، اب آنا تھا اس نے لیفٹ سائیڈ پہ کھبے پاسے، وہ جب ہلا نا تو وہ آنسو جو داڑھیوں سے ہوتے ہوتے دامن پہ گر رہے، 2-3 قطرے شاہ صاحب کے سر کے اس حصے پہ گرے جہاں بال اتر چکے تھے۔ اصل میں بہانہ بنانا تھا، پتہ تو ان کو تھا کہ مرید رو رہا ہے، وہ جب آنسو گرے نا تو پیچھے دیکھ کے اس کو پوچھتے ہیں او بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ 18 سال بعد ویر مرشد نے پوچھا تھا، پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رویا، عرض کرتا ہے حضور 18 سال پہلے بیٹا کھویا تھا، آپ کی بارگاہ میں عرض کی، آپ نے سکوت اختیار کیا، میں بھی نہیں بولا، آج پورے 18 سال ہو گئے ہیں۔ بیوی نے تانا دیا ہے، کہتی میں تو تب مانوں گی جب میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے، تو مسکرا کے فرمانے لگے اس نے کون سا بڑا کام کہہ دیا، جا تیرے جانے سے پہلے گھر آ گیا ہوگا۔ عرض کرتا ہے حضور کسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا، اب اگر اس نے کوئی گستاخی کی تو اس کی گردن توڑ دوں گا، فرمایا نوبت نہیں آئے گی، بھاگا، وہ بھاگا۔ اب حضرت ان سے کو دوڑ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا، کیونکہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے ایک دن جذب طاری تھا، اب کیا کرتے، زمین پہ صرف ایڑی پنجا رکھتے، ایڑی نہیں رکھتے تھے، صرف آدھا پاؤں مکمل نہیں رکھتے، سارے مرید دیکھ رہے ہیں لیکن کسی میں ہمت نہیں کو قریب جائے۔ جب حضرت جی کیفیت سنبھلی نا، آپ آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے، مرید حاضر ہوئے، آ کے عرض کی حضور آگے کا راز کھولا ہے، فرمایا کیا ہوا ہے؟ عرض کی حضور بار بار آپ زمین پہ صرف پنجا لگا رہے تھے، ایڑی نہیں رکھ رہے تھے، یہ کیا راز ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی صرف 2.5 قدم ہے، اہل اللہ کے لیے عرش الہی صرف 2.5 قدم ہے، لیکن قربان جاؤں ان کی عنایتوں پہ نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا۔ ہاں جی، حضرت خواجہ غلام فرید نے اس کو لکھا جی، آپ فرماتے ہیں تھل مارودہ اوکھا پینڈا، تھر عرش الہی، مارو محبوب، آپ فرماتے ہیں تھر مارودہ اوکھا پینڈا تھیسم ایک پلام، فرماتے ہیں میری ایک چھلانگ ہے، تھر مارودہ اوکھا پینڈا تھیسم ایک پلام، کون بھاگ سکتا ہے حضرت ان کے ساتھ ہیں؟ میاں محمد صاحب نے ایمی تو نہیں کہا، فرماتے ہیں ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ اقبال کہتے ہیں شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔
عرض کرتا ہے حضور کسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا. فرمایا جا تیرے جانے سے پہلے پہلے آیا ہوگا. میں نے پڑھا ہے جب وہ اپنے گھر پہنچا تو جا کے کیا دیکھتا ہے, سارا علاقہ اکٹھا ہے. وہ پوچھتا کیا ہوا میرے گھر. علاقے والے پوچھتے ہیں ہم بھی تو یہی پوچھنے ہیں کیا ہوا تیرے گھر. اس نے لوگوں کو پیچھے کیا تو کیا دیکھتا جناب سین میں چارپائی بچھی ہے, 20 سال کا گبرو نوجوان بیٹھا ہے. اب تو خون ٹھنڈے ہو گئے, تب ابھی خونوں میں گرمی تھی, خون نے خون کو کھینچا. باپ کو یہ نہیں بتانا پڑا یہ بیٹا ہے, بیٹے کو یہ نہیں بتانا پڑا یہ باپ ہے. دونوں بغل گیر ہوئے, سینے سے سینہ لگا, خوب روئے دونوں. جب اندر کا طوفان تھم گیا دونوں بیٹھے. باپ بیٹے سے سوال کرتا ہے او بیٹا کیسے گیا اور کیسے آیا. بیٹا کہتا ہے باجی جانے کا تو خود ہی نہیں پتا کیونکہ 2 سال کا تھا, چھوٹا تھا. لیکن جب ہوش آئی, کچھ سمجھ بوجھ آئی تو کیا دیکھتا ہوں سکھوں کے گھر میں انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے تجھے اٹھایا ہے, تو مسلمانوں کی اولاد ہے, نوکروں کی طرح رکھا. کئی بار بھاگا, منزل ہی نہیں پتا تھی, اس لیے پھر واپس لوٹ آیا. اچھا پتر یہ تو ہوا جانا, اب یہ بتا آنا کیسے ہوا. وہ کہتا ہے باجی مجھے خود ہی نہیں پتا, میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا, اس نے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا. میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگام پکڑے کھڑا تھا. میرا منہ دروازے کی جانب تھا, بابا دروازے سے نہیں آیا, آسمان سے گرا زمین سے نکلا, مجھے نہیں پتا. بھاگتا ہوا آیا, میرا ہاتھ پکڑا, گھوڑے سمیت وہاں سے اٹھایا, یہاں رکھ کے خود غائب ہو گیا. اب وہ باپ تھا نا اور تھا بھی مرید, اور آپ کو پتا ہے بڑا پیار ہوتا ہے اپنے پیر سے. وہ پوچھتا ہے اپنے بیٹے سے پترا اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کی شناخت کرنی پڑے تو کر لے گا. اگر تجھے لے جاؤں بابا جی کی شناخت کرنی پڑے تو کر لے گا. وہ آگے سے بیٹا کہتا ابا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ بابا جی اتنے سونے ہیں, اب لاکھوں میں کھڑا کریں گے تو میں پہچان لوں گا. پہلی بات تو یہ کہ بابا جی اتنے سونے ہیں, آپ لاکھوں میں کھڑا کریں گے میں پہچان لوں گا. لیکن اس بابے کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی آدھی ٹنڈ تھی, آدھے سر پہ بال تھے. چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. بس حضرت جی ہم میں کمی آ گئی ہے, ہم میں کمی آ گئی ہے, اور یہ کمی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. دن بدن حضور نبی علیہ السلام اور امت میں دوری بڑھتی جا رہی ہے. نہیں, ان دوریوں کو ختم کرو جی, درود پاک پڑھا کرو جی. اور یہ بھائی آپ کو پتہ اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں صوفیاء کے تربیت کرنے. میرے بزرگوں کا ایک انداز تھا, آپ پتہ کیا آپ فرمایا کرتے تھے بھائی بیلیا کم از کم روز ایک چٹھی ایک لیٹر مدینہ پاک ضرور بھیجا کر. لیٹر سے کیا مراد بھلا, حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا کر. پڑھنا اور ہوتا ہے, یاد کرنا اور ہوتا ہے. فرمایا کم از کم ایک چٹھی ضرور مدینہ پاک بھیجا کر. وہ آگے سے کسی مرید نے عرض کی حضور پھر کیا ہوگا. آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا ہی. کبھی تو صاحب پوچھیں گے, کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. اب دیکھو ہاں کون ہے بھائی جڑا روز ہی سانو کراچی میں یاد کرتا ہے, یاد ہی کوئی نہیں کرتا. ایک کون ہے جڑا سانو روز سندھ تو یاد کرتا ہے, ایک کیڑا جڑا سانو روز مورو تو یاد کرتا ہے, ایک کون ہے جڑا سانو روز کھوٹ کی تو یاد کرتا ہے. اللہ حضرت نے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مرفت کیجیے, ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں, چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے. مثل فارض زلزلے ہو نجد میں, ذکر آیات ولادت کیجیے. غیر میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. شعر تو بڑے ہیں اور کمال لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. صرف غریب ہم چھوڑ گئے ہیں, وہاں آج بھی کرم ہے. یہ میں پیچھے بھی عرض کر کے آیا ہوں, میں چلو یہاں پھر دوبارہ سنائی دیتا ہوں. یہ دیکھو ان کا کرم. وہ اقبال نے ایویں نہیں کہا تھا ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. میرے دادا پیر و مرشد 100 سال کے قریب عمر پائی حضرت, اور دکھ سے فرمایا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے جڑی دکان میں لائی آج تک کوئی سودا منگن ہی نہیں آیا, اور جو سودا میں لے کے بیٹھا ہوں وہ مانگنے نہیں آیا آج تک حضرت. جو سودا میں لیے بیٹھا ہوں کوئی مانگنے آیا ہی نہیں حضرت جی. کوئی طالب دنیا تھا
کوئی طالب مال تھا، کوئی طالب اولاد تھا، کوئی طالب نام تھا، کوئی طالب مولا ہی نہیں آیا. 100 سال کے قریب عمر پائی ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا جی، ہائے 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 تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور شعر حضرت سارے سونے نے، لیکن مجھے سب سے سونا یہی لگتا ہے. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اور یہ 2021 کے کسی نقیب کا شعر نہیں ہے، یہ حکیم الامت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا شعر ہے، جس کی نظر تھی قرآن و سنت پہ. اور چلو میں زیادہ نہیں، میں ساری جنت کا تذکرہ نہیں کروں گا، صرف ایک حدیث سنا دوں گا. صرف ایک حدیث مبارکہ. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور، اگر جنت کی کوئی حور، حوروں کی سردار نہیں، اگر جنت کی کوئی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے نا صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، تو حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک عام جنتی حور کا چہرہ بھی اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کے نور کے سامنے مان پڑ جائے گی. یہ ایک جنت کی حور، یہ ایک جنت کی حور. اور اقبال کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت ایک حور نہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور چلے نہیں بزرگوں کی خدمت میں آ دینا. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کبھی کبھی اپنے آپ کو ٹیسٹر لگا کے چیک کیا کریں کہ میں کیا چاہتا ہوں. چیک کیا کریں کبھی کبھی اپنے آپ کو کہ میں کیا چاہتا ہوں. کبھی کبھی دیکھا کریں اپنے آپ. ہائے ہائے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائی. یہ سائی وال حضرت جی، جامعہ فریدیہ، مولانا منظور احمد صاحب حضرت، بہت بڑی ہستی ہوئی. آپ نے جلوہ جانا لکھی اور بھی کتابیں لکھی، اور آپ کی بڑی معروف کتاب ہے مدینۃ الرسول حضرت، بڑی خوبصورت کتاب ہے کیونکہ حضرت نے بڑا وقت مدینہ طیبہ گزارا. آپ نے لکھا ہے، آپ کے کوئی مرید تھے حاجی اسماعیل صاحب، ان کے حوالے سے لکھتے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے بات سنائی، کہتے ہیں حج کر لیا، اب مدینہ پاک حاضری تھی. کہتے ہیں ہوٹل بالکل قریب تھا مسجد نبوی شریف کے. کہتے اپنے کمرے میں بیٹھے نے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے اور دروازہ کھلا ہوا تھا کمرے کا. کہتے ایک بلی اندر آ گئی. کہتے ہم نے بڑی محبت کا اظہار کیا، بھائی محبوب کے شہر کی بلی ہے، مدینہ پاک کی بلی ہے. کہتے اس وقت تو تھا کچھ نہیں. کہتے جو روٹی ہم کھا رہے تھے نا، ہم نے ایک نوالا توڑا اور اس بلی کو پیش کیا. کہتے اس نے بھی بھرپور شفقت کی اور روٹی کا نوالا قبول کر لیا. کہتے ہیں اگلے دن پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، پانچویں دن پھر آئی. کہتے وہ جو سیاسی شخصیت آئی ہوئی تھی نا ہمارے کمرے میں ٹھہری تھی، حضرت نے ان کا نام نہیں لکھا. کہتے وہ مدینہ پاک کی بلی سے جی لگا بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جاتے ہوئے بلی پاکستان لے کے جانی ہے. کاغذی کارروائی مکمل کروائی، سعودی حکومت سے اجازت لی، اس کے لیے ایک بڑا سونا سا پنجرا بنوایا، PIA سے بھی سارے معاملات مکمل کروائے. جس دن صبح روانگی تھی نا پاکستان کے لیے، تو رات کو جب سوئے 2 آنکھیں یہ والی بند ہوئی اور اندر کی کھل گئی اور دیکھتے کیا ہیں کہ دست بستہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے. اور حضور نبی علیہ السلام جو فرمانے اس کا مفہوم، حاجی جس طرح تو خیریت سے آیا تھا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا. ہماری بلی، ہماری قربان جاؤ جی ان کی کریمی پہ بھی، ہماری بلی نہ لے کے جانا. کہتے ہیں خواب ہی میں آگے سے عرض کی محبوب علیہ السلام مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں. تو آگے سے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں جی کس طرح اجازت دوں. 3 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھ کے روتی رہتی ہے.
وہ ساتھ عرض کرتی رہتی ہے محبوب کرم فرماؤ نہیں تو مدینہ چھڑو جانا چلے ہو بلیاں روئیں بلیاں روئیں اور وہ ان کی بھی سنیں تیری نہیں سنیں گے تیری نہیں سنیں گے یہ بتا تو نے سنائی کب سنایا کرو یار سنتے ہیں سب کی سنتے ہیں سنایا کرو یہی تو خرابی آ گئی ہے یہ بڑھ گیا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے دن بدن ہم نے سنانا چھوڑ دیا سنایا کرو حضرت شیخ ابو الخیر اقصی علیہ الرحمہ فرماتے مدینہ طیبہ حاضری تھی سلام پیش کیا آ گئے کہتے ایک دن لنگ گیا 2 دن گزر گئے 3 دن گزر گئے 4 دن گزر گئے 5 دن بس میں مختصر اینڈ کروں گا فرماتے کھانے کو کچھ نہیں ملا کہتے میں نہیں تو گزر گیا سیدھا آپ کے دربار مبارک پہ حاضر ہوا درود و سلام پیش کر کے عرض کی محبوب آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں کہتے یہ درخواست پیش کر کے نا میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا کہتے جب یہ 2 بند ہوئی اندر کی کھلی دیکھتا کیا ہوں کہ خواب میں بھی سویا ہوں اور مجھے حضرت مولا مشکل کشا نے جگایا فرماتے ہیں ابو الخیر تو سویا ہوا ہے دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں کہتے میں حاضر خدمت ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب نا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ کتا بھونکا تھا صدیق اکبر میں اس کتے کو کہا کرتا ہوں میں کتیا تو بھونک وہ قرآن چ بھی نال وہ مزار چ بھی نال وہ خواباں چ بھی نال تیرے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے اور کہتے بائیں جانب دیکھتا ہوں تو حضرت عمر فاروق ہیں کہتے میں نے خواب ہی میں نا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو الخیر تو 5 دن کا بھوکا اور ہمارا مہمان ہے یہ لے روٹی کھا کہتے حضور نبی علیہ السلام نے روٹی عنایت فرمائی اور ساتھ حکم تھا کھانے کا کہتے ہیں میں ساتھ چہرہ والضحیٰ کی زیارت بھی کر رہا ہوں ساتھ تھوڑی تھوڑی روٹی توڑ کے کھا بھی رہا ہوں کہتے مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی ساری نہیں میں نے آدھی روٹی کھائی ساری نہیں آدھی کھائی اور یہی میں ساری کھانا نہیں چاہتا تھا میں ساری کھانا چاہتا تھا فرماتے ابھی آدھی کھائی تھی تو کیا ہوا آنکھ کھل گئی ساری نہیں کھا سکا سپنے دے وچ ملیا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں ڈردی ماری اکھ نہ کھولا کہ تے پھر بھی چڑھنا جاواں لیکن اکھ تے کھولنی پیندی ہے نہیں کہتے آنکھ کھل گئی آدھی کھائی تھی ساری کھانا چاہتا تھا لیکن آنکھ کھل گئی فرماتے لیکن قربان جاؤں وہ جو آدھی خواب میں بچ گئی تھی نا آنکھ کھولنے کے بعد یہ ہاتھ ہی میں تھی ایویں نہیں امام اہل سنت نے کہا فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اس لیے پتر دروشی پڑھا کرو یاد کیا کرو اور محبت سے اخلاص اللہ جی میں بڑا دل خوش ہوا ماشاءاللہ جی حضرت کا خطاب سنا عربی میں سنا انگلش میں سنا جی اردو میں سنا فارسی میں سنا میں بس یہی دعا کروں گا کہ اون فیض ہزاراں تائیں ہر بھکا پھل کھاوے اللہ اس مبارک اور جی ضرورت ہے جی ایسے آستانوں کی کیونکہ اب نہیں وہ باتیں نہیں جی 2 ساڑھے کلورسی رہ گئے نہیں بس ایک انگریزی تاریخ حالات ایک اسلامی تاریخ حالات بس اللہ اللہ تغیر نہ وہ تربیت رہی جو خانقاہوں میں کی جاتی تھی نہ وہ باتیں رہی جی نہ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ اللہ ہمارے ہر آستانے کو یہ رنگت کیونکہ جی مدرسے کے بغیر آستانہ سجتا ہی نہیں مدرسے کے بغیر آستانہ سجتا ہی نہیں ہے آستانہ سجتا ہی مدرسے کے ساتھ اللہ ہمارے مدرسوں کو یہ رونق پھر دے وہ تربیت ضرورت ہے تربیت کی ضرورت ہے کیونکہ تربیت نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تربیت ہوئی نہیں پھر تربیت نے ابو بکر واسطی بنائے پھر تربیت نے ابو بکر شبلی بنائے پھر تربیت نے حضرت عثمان عمر بن عثمان مکی بنائے حارث محاسبی بنے بڑے بڑے نام بنے گی پھر تربیت نہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا یہ تربیت ہوتی ہے حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا اور اخلاص ضروری ہے اخلاص پٹرول ہے اخلاص انجن ہے اخلاص کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اگر اخلاص نہیں تو آپ کا اٹھنے والا ہر قدم آگے نہیں پیچھے جا رہا کسی نے عرض کی بس اینڈ کسی نے عرض کی حضور اخلاص کہاں سے سیکھا جنید بغدادی ہیں فرماتا میں نے اخلاص ایک نائی سے سیکھا تھا عرض کی حضور نائی سے اخلاص فرمایا عرض کی حضور وہ کیسے فرماتے فقر کا دور تھا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں بال ہی کٹوا لوں
کہتے میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوا کہ بال بہت بہت بڑے تھے. کہتے آپ نے مجھے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ. پیسے تھے ہی نہیں. بہرحال کہتے میں پھر بھی نائی کی دکان پہ چلا گیا. وہ کسی کی حجامت بنا رہا تھا. کہتے میں باہر کھڑا ہو گیا. اس نے حجامت بناتے بناتے مجھے دیکھا. میں نے سلام کہا. اس نے جواب دیا. اور فرماتے میں نے نائی کو کہا, میں نے کہا بھائی تم نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں, آج پہلی بار میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. کہتے بڑا خوش ہوا. دکان سے نیچے آ گئے, میرا ہاتھ پکڑا, دکان پہ لے گیا. اور یہ بھی نہیں کہا کہ اس کے کاٹ کے کاٹوں گا, کیونکہ وہ پیسوں کے لیے تھے, وہ اللہ کے لیے تھے. کہتے پیسے والے کو اٹھا دیا, مجھے بٹھایا اور میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر. اب روتا جائے ساتھ بال کاٹتا جائے اور کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں, آج پہلی بار میں اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. اب فرماتے میں بھی بیٹھا نیت کر رہا تھا, اچھا اگر اللہ وقت لایا, اللہ نے پیسے دیے تو میں تجھے ضرور واپس کروں گا, تجھے ضرور اس کا بدلہ دوں گا. پھر وہ وقت آیا جی, خلیفہ وقت بھی آپ کا مرید ہوا. اب فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی پیسوں کی, لے کے گیا, بوڑھا ہو چکا تھا. فرماتے میں نے سلام کیا, اس نے جواب دیا. میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں. فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے. فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا یہ لے پھر, اس کا بدلہ ہے. فرماتے وہ نائی مجھے آگے سے کہتا ہے او جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں, آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آتی ہے. فرماتے میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ اب سنو جی اخلاص. فرماتے وہ نائی مجھے آگے سے کہتا ہے جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں. وہی صوفیوں بچ کے رہی ہو. اخلاص حضرت, اخلاص حضرت.